الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ صاحب عروہ کا مسئلہ 246 میں فرماتے ہیں کہ اذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجسا، نماز پڑھ لی اس کے بعد پتہ چلا کہ مسجد تو نجس تھی، کانت صلاته صحیحۃ، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ وکذا اذا کان عالما بالنجاست ثم غفل وصلی، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پہلے نجاست کا علم رکھتا تھا، بعد میں کوئی راستے میں مل گیا، بات چیت میں مشغول ہو گئے، ذہن سے اتر گیا کہ نجس ہے مسجد، پاک کرنا ہے، بھول کر کے اس نے نماز پڑھ لی، یعنی غفلت سے نماز پڑھ لی، تو پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ وَإِذَا عَلِمَهَا أَوِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، اما اگر اس کو نماز کے دوران علم ہو گیا کہ مسجد نجس ہے، یا نماز کے دوران وہ دوبارہ متوجہ ہو گیا کہ ارے مسجد تو نجس تھی، میں نے خالی نماز شروع کر دی، یعنی غفلت سے جو نماز شروع کر دی، درمیان میں اس کی توجہ ہوئی کہ ارے میں نے نماز شروع کر دی، مسجد تو نجس تھی، یعنی تو اب نماز کو توڑ کر پہلے ازالہ کو انجام دے گا یا نماز کو مکمل کرے گا، وہ نماز صحیح ہوگی، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ تو آئیے پہلی بحث پر گفتگو کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ مسجد نجس تھی، یا غفلت سے نماز پڑھ لی، پہلے علم تھا نجاست کا لیکن غفلت سے پھر نماز پڑھ لی۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم امر بے ازالہ کی عصیان کو پچھلی بحث میں یہ بتا چکے ہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر ازالے کو چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کی نماز صحیح ہوتی، باطل نہیں ہوتی۔ تو جب جان بوجھ کر ازالے کو چھوڑ کر نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے، تو کوئی شخص جو ہے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا علم نہ ہونے کی صرف غفلت کی وجہ سے کوئی نماز شروع کر دے اور ازالے کے باوجود نماز پڑھ لے، تو اس کی نماز بطریقہ اولا صحیح ہونا چاہیے۔ جب علم تھا کہ ازالہ ہے، اس کے باوجود بھی نماز میں مشغول ہو گیا، تو پچھلی بحث میں کہا کہ ازالے کا امر بصلاۃ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جہت سے امر بصلاۃ زندہ ہے، اور امر بصلاۃ زندہ ہونے کی سے نماز پڑھ لی تو ازالہ کے باوجود گناہ گار ہوگا وہ، لیکن نماز اس کی صحیح ہوگی۔ اگر اس بنیاد پر بات کریں تو ایسی بنیاد پر جو ہے یہاں پر بھی نماز پڑھنے کے بعد ازالے کا پتہ چلا، اور پہلے پتہ چلا تھا نجس ہے لیکن بعد میں غافل ہو کے پڑھ لی، تو اس صورت میں بطریقہ اولا اس کی نماز صحیح ہونا چاہیے۔ یہ جو ازالے نجاست مسجد غیر موقت ہے، فوری بھی ہے، فوری، ہاں، غیر موقت غیر موقت کا مطلب وقت جو ہے اس کا معین نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ وسیع ہوتا ہے، وقت کے اندر قید نہیں ہے، کوئی آزاد ہے۔ فوری الگ مسئلہ ہے، غیر موقت الگ مسئلہ ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ خیر، موقت یعنی جو معین ہو، جو معین کی دو قسمیں، ایک فوری والا معین ہوتا ہے، ایک جو ہے وسیع والا معین ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ کو انجام دینا ہے۔ مثلا فوری کے مطلب تاخیر، یعنی جب بھی آپ کی مرضی، جب چاہے۔ ہاں، واجب مؤخر یعنی واجب موسع کہلاتا ہے، موسع، مضیق کے مقابلے میں موسع، موقت کے مقابلے میں غیر موقت، ہاں غیر موقت ہے، فوری کے مقابلے میں مؤخر، موسع، مضیق، یہ فوری کا مطلب ہی مضیق ہے، موسع کا مطلب وسیع وقت ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ یہ تو بات تھی اس وقت کہ جب انسان کو علم بے ازالہ ہونے کے باوجود نماز صحیح تھی، لیکن وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں علم بے ازالہ کے وقت
نماز باطل ہے اگر ازالے کو چھوڑ کر نماز پڑھ لے تو ان کے نزدیک پھر یہاں پر بحث آئے گی کہ ایک آدمی جس کو پتہ تھا بعد میں غفلت سے اس نے نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ یعنی اس بنیاد پر کہ جب پہلے علم میں بے نجاست کی صورت میں نماز پڑھ لینے کے باوجود جان بوجھ کے نماز اس کی باطل تھی، تو باطل والے کے لحاظ سے یہاں پر بحث آئے گی۔ اگر باطل والے کو ہم مانیں تو پھر ہم بحث شروع کرتے ہیں۔ اب جو لوگ باطل مانتے تھے نماز کو، ازالہ کے جاننے کے باوجود جان بوجھ کے ازالے کا چھوڑ کے نماز پڑھ لی اور نماز باطل ہے، اس بنیاد پر اب بحث شروع کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر اگر ہم لے لیں تو ایسی صورت میں جو آدمی نماز پڑھ چکا اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ نجاست تھی، تو نماز پڑھتے وقت تو امر بازالہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب پتہ ہی نہیں تھا تو امر بازالہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان اس امر کے بارے میں علم و قدرت رکھتا ہو۔ وہاں تو علم و قدرت نہیں، جب یہ پتہ ہی نہیں تو قدرت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے وہاں پر چونکہ امر ہی نہیں ہے، امر بازالہ، اس لیے نماز پھر بھی صحیح ہے۔ جب پہلی صورت میں باطل مانی تھی پھر بھی یہاں پر صحیح ہے، کیونکہ امر بازالہ آیا ہی نہیں ہے اس کے حق میں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اصلاً جڑ سے ہی پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ نجاست تھی۔ سو نماز پڑھتے وقت تو ازالے کا امر تھا ہی نہیں، کیونکہ علم بے نجاست تھا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو نجاست کا پتہ تھا، بعد میں غافل ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو غفلت والا بھی اپنی غفلت کے عالم میں امر بازالہ نہیں رکھتا ہے۔ جب امر بازالہ نہیں ہے تو نماز اس کی بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جاہل پھر بھی اس کی نسبت امر بازالہ آ سکتا ہے، لیکن غافل کی نسبت امر بازالہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے کہ امر بازالہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کہ جب نماز کے بعد نجاست کا علم ہو تو بھی امر بازالہ نہیں ہے، یا نجاست کا علم ہونے کے بعد غافل ہو کر نماز پڑھ لی اس نے، تب بھی غفلت کے عالم میں بھی امر بازالہ نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں امر بازالہ نہیں ہے۔ غفلت اس میں امر بازالہ نہیں آ سکتا ہے، جاہل میں پھر بھی آ سکتا ہے امر بازالہ۔ اس کی مثال کو ملاحظہ فرمائیں کہ جاہل میں پھر بھی امر بازالہ کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ اس کو کم سے کم شک ہوتا ہے، جاہل ہے لیکن شک ہوتا ہے۔ مثال ابھی پیش کر رہے ہیں، جیسے یہ خدا خوئی کی مثال ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے مسجد میں ایک رطوبت دیکھی، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ رطوبت پیشاب کی رطوبت ہے یا پاک پانی کی رطوبت ہے، جاہل ہے، پتہ نہیں ہے، موضوع سے جاہل ہے کہ کیا چیزیں پتہ نہیں، اور چونکہ شک تھا کہ پیشاب ہے یہ پانی ہے، اس لیے اس نے قاعدہ جاری کیا اصالت الطہارت کی بنیاد پر یا استصحاب عدم رطوبت کی بنیاد پر
قاعدے طہارت جاری کرتے ہوئے، استصحاب طہارت جاری کرتے اسے پاک سمجھا، بلکہ شک کے مورد میں اصل براءت جاری کرتے ہوئے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے اس قاعدے کی بنیاد پر جاہل ہے بھی پتہ نہیں کہ پانی ہے یا پیشاب ہے، جاہل آدمی کے پاس پھر بھی امر آ سکتا ہے، اس کو کہا جائے بھائی تم احتیاط کرو، بس پھر بھی احتیاط کا امر تو کیا جا سکتا ہے اس کو، کہ آپ کو شک تو تھا کہ شاید پیشاب ہے نہیں، آپ احتیاط کرو۔ غافل آدمی کوئی امر نہیں کیا جا سکتا، جاہل کو پھر بھی امر کیا جا سکتا ہے کہ تم بھائی احتیاط کرو، ٹھیک ہے، لیکن غافل کو کیا، غافل کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کا ذہنی خالی ہے بالکل، اس کو پتہ ہی نہیں، تو اس لیے جو ہے وہاں پر امر آنا ممکن ہی نہیں ہے ازالہ کے لیے، جبکہ جاہل آدمی کے پاس امر بے ازالہ احتیاطاً آ سکتا ہے۔ پھر بعد میں نماز پڑھنے کے بعد اس جاہل آدمی کو پتہ چلا کہ یہ تو پیشاب کی رطوبت تھی، تو اب یہاں پر اس کی نماز کے بطلان کا حکم لگانا یا اس کی نماز کے صحت کا حکم لگانا مبتنی اس بات کے اوپر کہ ہم نے علم بے وجود نجاست میں بطلان نماز کا حکم لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا۔ اگر وہاں پر بطلان علم کی صورت میں، عمد کی صورت میں ہم نے نجاست کے باوجود اس کی نماز کے صحت کا حکم لگایا تو یہ بھی صحیح ہے، وہاں پر بطلان کا حکم لگایا تو یہاں بحث کریں گے کہ جاہل کی صورت میں آیا بطلان نماز کا حکم آئے گا یا نہیں، یہ ہے اصل مورد بحث جاہل کی صورت، کہ جب پتہ نہیں تھا کہ وہ پیشاب ہے یا پانی ہے تو ایسی صورت میں اس نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو پیشاب تھا مثلا، تو اب اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں۔ اس میں 3 باب آتے ہیں، ایک کا نام ہے باب تزاحم، دوسرے کا نام ہے باب تنافی، اور تیسرے کا نام ہے باب استلزام۔ پہلے ان تینوں بابوں کو اور ان کے فرق کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ باب تزاحم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر 2 واجب ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور دونوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ممکن نہ رہے، اس میں سے کسی ایک پر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک واجب دوسرے واجب سے ٹکرا ہے، دوسرا واجب پہلے واجب سے ٹکرا رہا ہے، دونوں واجب ہیں، کبھی دونوں برابر کے واجب ہوتے، کبھی دونوں برابر کے نہیں، کم و زیادہ واجب ہوا کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ایک باب تزاحم کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ 2 آدمی دریا میں ڈوب رہے ہیں، دونوں مومن کو بچانا واجب ہے، حکم اولی یہ ہے کہ دونوں مومن کی جان بچانا واجب ہے، کیونکہ دونوں مومن ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اس کی جان بچانا واجب ہے۔ اب 2 مومن جو ڈوب رہے ہیں ان میں سے ہمارے پاس صرف ایک کو بچانے کی قدرت ہے، دوسرے کو بچانے کی قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کو بچانے جاتے ہیں تو دوسرا مر جاتا ہے، دوسرے کو بچانے جاتے ہیں تو پہلے والا مر جاتا ہے، نہیں، دونوں کو بچانے کی قدرت نہیں، صرف ایک کو بچانے کی قدرت ہے، تو 2 واجب آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ کس کو انجام دیا جائے، یہ باب تزاحم ہے۔ باب تزاحم میں دونوں میں مصلحت ہوا کرتی ہے، اس کو بچانے میں بھی مصلحت ہے، اس کو بچانے میں بھی مصلحت ہے، 2 مصلحتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کس کو جو مقدم قرار دیا جائے۔ ہاں، تو یہاں پر ٹکراؤ جو ہو گیا تزاحم، اس میں کبھی اہم و مہم کا قاعدہ چلتا ہے، اگر ان میں سے کوئی اہم ہے تو مثلا ایک نبی یا امام ہے تو اس کو بچانا پہلے واجب ہے، یا ان میں سے ایک مرجع ہے، ایک عام مومن ہے، تو
علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مرجع اور عام مومن ان کے درمیان مستحب ہے کہ عالم و مرجع کو بچایا جائے، مستحب قرار دیا، واجب نہیں قرار دیا۔ نبی و امام ہو تو پہلے اس کو بچانا واجب ہو جاتا ہے۔ یا دونوں عام بالکل برابر کے مومن ہیں، جب دونوں برابر کے مومن ہیں تو انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ ان دونوں سے کسی ایک کو بھی بچایا جائے۔ یہاں پر تخییر ہے، انسان کو خود اختیار دیا گیا کہ اس کی مرضی ہے کہ سیدھے ہاتھ والے کو بچائے یا اس کی مرضی ہے الٹے ہاتھ والے کو بچائے، دو میں سے کسی کو بھی بچائے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ ہے باب تزاحم۔ ایک سنگل ہے کہ بچہ دار ہے کو بچانا۔ ہاں اچھا، ابھی جو ہے اصل کہ جو ہے کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، جیسے نبی و امام کی مثال پیش کی، مسئلہ نہ ہو۔ تو باب تزاحم میں یہ دو واجب ہیں، دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک طرف نماز واجب ہے، دوسری طرف ازالہ واجب ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، کس کو لے آنے ہیں، کون سا جو ہے مقدم ہوگا؟ یہ جو ہے یہ باب تزاحم سے ہو گیا کہ نماز بھی واجب، ازالہ بھی واجب، اور دونوں میں اللہ نے مصلحت رکھی کہ ازالہ بھی جو ہے مصلحت رکھتا ہے اور نماز پڑھنا بھی مصلحت رکھتا ہے۔ یہ ہو گیا باب تزاحم۔ ہاں، دوسرا ہے تنافی، اسباب تنافی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ وجوب نماز وجوب ازالہ کی نفی کرتا ہے، وجوب ازالہ وجوب نماز کی نفی کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، باب تنافی۔ باب تنافی جو ہے وہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ یہاں پر دونوں میں مصلحت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے حکم کی نفی کر رہے ہیں کہ میں آیا ہوں تاکہ دوسرے کی نفی کروں۔ نماز کہتی ہے کہ میں نماز واجب ہو کر بن کر کے آئی ہوں، اس لیے یہاں پر ازالہ نجاست نہیں ہوگا۔ وجوب ازالہ نجاست کہتا ہے کہ میں آیا ہوں فوری، اس لیے یہاں پر وجوب نماز نہیں ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں باب تنافی۔ ہاں، باب تزاحم بھی ہے، باب تنافی بھی۔ یہ ابھی بحث کریں گے، ابھی تو ہم تین چیزیں احتمال رکھتی ہے، باب تزاحم کا بھی احتمال ہے، باب تنافی کا بھی احتمال ہے، باب استلزام کا بھی احتمال ہے۔ استلزام جو ہے کیا؟ امر بالشیء مستلزم للنہی عن ضدہ، امر بالشیء لازم قرار دیتا ہے کہ اس کے ضد کی نفی کی جائے۔ وجوب ازالہ لازم قرار دیتا ہے کہ نماز نہ ہو، اور نماز کا وجوب لازم قرار دیتا ہے کہ ازالہ نہ ہو۔ یہ اس کو کہتے ہیں استلزام کا باب، باب استلزام۔ اب ان تین باب میں سے کون سا باب اور کون سا قانون چلے گا یہاں پر؟ یہ جو ہے اس بحث کو آگے بڑھانے کے لیے اب خود ملاحظہ فرمانا کہ بڑی دقت ہے اس کے اندر۔ باب تزاحم الگ باب ہے، باب تنافی الگ باب ہے، باب استلزام الگ باب ہے، اور تینوں کے الگ الگ مطلب ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے کون سا قانون یہاں پر فٹ ہوگا؟ یہی تو علم اصول کی مہارت ہوتی ہے کہ بہت سارے قانون چل رہے ہوتے ہیں، کون سے قانون تطبیق کرتا ہے، یہی تو مہارت کی دلیل ہوتی ہے آدمی۔ جس چیز میں جو ماہر ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، ورنہ عام آدمی ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں سارے قانون جاری ہو رہے ہیں، ہاں تو کوئی بھی قانون ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی قانون جاری ہو رہے ہیں، لیکن سارے قانون نہیں جاری ہو رہے، ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہے، ہر ایک کے الگ الگ ٹیکنیک ہے، ہر ایک کا الگ الگ زاویہ ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے دیکھنا ہے کہ کون سا قانون یہاں پر جاری ہو۔ ہاں یہ جی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہی تو علم اصول کی ماں کہ جہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا قانون چلے گا یہاں پر، یہی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ کل ملاحظہ فرمائیں گے کہ کون سا قانون یہاں پر چلے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔